بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سورۃ البقرہ کی 3 آیات تلاوت کی ہیں میں نے، جن کی تفسیر آج کی جائے گی. آیت نمبر 116، 117 اور 118. پچھلے ہفتے جو درس ہوا تھا آیت نمبر 115 پر تک ہم پہنچے تھے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کر لوگے ادھر ہی اللہ تعالیٰ
کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے قبلہ ادھر ہی ہے، بنایا ہوا قبلہ وہی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی وسیع علم والا ہے۔ اس آیت پر کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ سب سے آسان اس کی تفسیر جو ہو سکتی ہے وہ یہ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی تم قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول کر لے گا، وہی تمہارا قبلہ ہے۔ سب سے آسان تفسیر اس کی یہ ہے، بہت سارے اختلافات اس آیت کے تفسیر میں ہے، لیکن سب سے آسان، سب سے سہل اس کی تفسیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب مسلمان اچھی خاصی مقدار میں ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے نماز بھی فرض کر دی، لیکن حرم کے اندر لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کفار مکہ مسلمانوں پر نماز حرم میں نہیں پڑھنے دیتے۔ سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اکیلے تنہا ہی حرم میں گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ کفار مکہ نے کئی مرتبہ منع کیا، لیکن آپ نہیں رکے، برابر حرم کے اندر جا کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن آپ رات کو نماز پڑھنے کے لیے گئے، ابو جہل اور دوسرے جو بڑے سرگنے مشرک اور کفار تھے، اللہ کے رسول کی دشمنی جو زیادہ کرتے تھے، ان میں سے سب سے بدبخت انسان کہا کہ فلاں جگہ کچھ لوگوں نے اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجھڑی پھینک دی ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو اوجھڑی لائے اور محمد سجدے میں جائے تو ان کے سر پر ڈال دے تاکہ دب کر کے مر جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فوراً ایک شخص گیا، اوجھڑی لایا اٹھا کر کے۔ مکے کے لوگ انتظار کر رہے تھے، مشرکین کفار انتظار کر رہا تھا، جیسے اللہ کے رسول سجدے میں گئے، اس ظالم انسان نے اوجھڑی لا کر کے آپ کے سر پر ڈال دیا۔ اب اونٹ کی اوجھڑی بھاری بھرکم، آپ سر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن ایسا سر دبا ہے، اتنی وزنی ہے کہ آپ اپنا سر مبارک نہیں اٹھا سکتے، اور کفار ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہنس ہنس کے گر پڑ رہے ہیں۔ کسی کے دل میں رحم آیا، وہ اتنی ہمت نہیں کرتا تھا کہ جا کر کے اوجھڑی آپ کے سر مبارک سے ہٹائے، اس لیے وہ بھگا ہوا گیا، آپ کے گھر گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، وہ آئیں اور آ کر کے بڑی مشکل سے سرکا کر کے اوجھڑی سر سے نیچے گرایا، تب آپ کا سر مبارک خالی ہوا، آزاد ہوا، اور آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے۔ اندازہ لگائیں کیسی کیسی شیطنت کرتے تھے۔ ابو جہل نے کہہ دیا تھا محمد آئندہ خبردار تم حرم کے اندر نماز نہیں پڑھنا، نماز کہیں نہیں پڑھ، حرم کے اندر نماز نہیں پڑھنا، اگر پڑھو گے آپ سجدے میں جائیں کہ تمہیں جوتا پہن کر کے آپ کے سر کو رگڑ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے کرنا چاہا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے
اس ظالم کو پیچھے کر دیا. یہ دو واقعے ہم نے اس لیے بتائے کہ ایک تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو رہا تھا. عام مسلمان، اور مسلمان میں کتنے غریب ایسے تھے وہ نماز پڑھنا چاہیں تو ناممکنات میں سے تھا. اس لیے وہ بیچارے کہیں چھپ چھپا کر کہاں سے نہ کیسے نماز پڑھیں، بڑے پریشان تھے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آیت نازل کی کہ حرم کے اندر ہی ناک کے سامنے قبلہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق مغرب جہاں بھی تم ہو بس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، ہر جگہ سے خانہ کعبہ تم کو تمہارے سامنے ہو جائے گا. یہ فسم وجہ اللہ کا مطلب یعنی اللہ کا قبلہ تمہارے آنکھوں تمہارے سامنے ہی ہوگا. یہ اللہ تعالی نے بڑی آسانی کی. آج یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیا بتائیں حرم میں نماز نہیں، قبلہ ہمارا کیسے درست ہوگا. دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے مسلمان، اس کے ہاں سے قبلہ جس رخ پر ہوتا ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا مشرق اور مغرب ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہمارے بر صغیر کے لوگ، مشرق کے لوگ مغرب کی طرف، ان کا مکہ پڑتا ہے، مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. کسی کا جو مغرب کی طرف ہیں ان کو مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے. جو شمال کی طرف ہے انہیں جنوب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے. جو جنوب کی طرف ہے ان کو شمال کی طرف رک کر. خود مدینہ طیبہ میں رہ کر کے لوگ دیکھیں، لوگ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ یہ دشمنان اسلام اگر مسجد حرم میں تمہارے اوپر نماز پڑھنے کی پابندی لگاتے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، جہاں کہیں بھی رہو مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، چاہے مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، تمہاری نماز اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. ان اللہ واسع علیم، اللہ نے یہ حکم تم کو اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا وسیع علم رکھنے والا، اسے معلوم ہے کہ ہاں لوگوں کو پریشانی ہوگی. سب سے آسان تفسیر یہ ہے، بعض اہل علم نے اور ایک تفسیر بیان کی ہے کہ اس کا تعلق نفلی نمازوں سے ہے. نفلی نمازوں سے، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متعدد حدیث ہیں، آپ جب سفر میں رہتے نفلی نماز پڑھنے لگتے تو قبلہ روخ سواری کو رکھ کر کے آپ نیت باندھ لیتے. اس کے بعد سواری جدھر بھی چاہتی قبلے کی طرف، آبودی سائٹ میں، دائیں بائیں، کدھر بھی جائے آپ پھر قبلے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آپ اسی سواری جدھر جاتی رہتی اسی طرف رک کر کے آپ اپنی نفلی نمازیں پڑھ لیتے تھے. تو یہ مطلب ہے اس کا تعلق فرائض سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ نماز. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس کا تعلق سفر سے ہے. آدمی سفر میں ہے، اگر صحیح معنوں میں قبلہ کا علم نہیں ہو رہا ہے، قبلے کا علم نہیں ہو رہا ہے قبلہ کدھر ہے، تو جدھر بھی اس کو اطمینان ہو، کوئی بتانے والا مل جاتا ہے پوچھ لے، اگر کوئی نہیں ملتا جدھر بھی اس کو اطمینان ہو وہ ادھر رک کر کے نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں تھے، رات کا وقت تھا، نماز پڑھنے چاہے، اب قبلہ نہیں معلوم پڑ رہا تھا، کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا. بڑے غور و فکر کے بعد جس کو سمجھ میں آیا کہ ہاں قبلہ ادھر ہی ہوگا، لوگوں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن بعد لوگوں نے نماز پڑھے اور نماز کے ساتھ ساتھ کوئی ایک پتھر رکھ دیا کہ صبح جب ہوگی سورج نکلے گا تب ہمیں پتا چل جائے کہ ہم نے صحیح قبلہ رخ کر نماز پڑھی یا کسی اور طرح ہمارا رخ تھا. جب سورج طلوع ہوا تو پتا چلا، جب انہوں نے نماز پڑھی تو قبلہ پیچھے کی طرف، تو بالکل آبودی سائڈ،
بڑے پریشان ہوئے، کیا بتائے، تو نماز ہی گائے خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب جہاں بھی ہو ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر لا علمی کے بنا پر، کسی عذر کے بنا پر قبلہ نہیں تمہیں سمجھ میں آیا، نماز پڑھ لیے، غلطی ہو گئی، قبلہ سامنے نہیں تھا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر بھی رک کر کے تم نے نماز پڑھ لی، ادھر ہی تمہارا قبلہ اللہ نے بنا دیا۔ تو اس طرح سے اس آیت میں بڑی رخصتیں ہیں، بڑی اجازتیں ہیں، آدمی پریشان نہ ہو۔ اور آج تو بڑی ضرورت اس کی ہے، آدمی پلین کا سفر کر رہا ہے، ٹرین کا سفر کر رہا ہے، بسوں کا سفر کر رہا ہے، بائی روڈ جا رہا ہے، بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں قبلے کا علم نہیں ہوتا، تو نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی بتانے والا مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جس پر آپ کو اطمینان ہو، غور و فکر کر لیں، نماز پڑھ لیں اندازے سے۔ اگر قبلہ درست رہا تو بہت اچھا، اور اگر قبلہ درست نہیں رہا، خطا ہو گئی، جب بھی آپ کی نماز پوری پوری ادا ہوگی، پورا پورا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور پھر معلوم ہو جانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی نماز پوری کی پوری ہو گئی ہے۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی۔ اگلی آیت، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صاحب اولاد، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنایا ہے، اللہ بیٹا بیٹی والا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بدترین چیز ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ عیسائیوں نے کہا، عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا ایک بڑا فرقہ ہے جس کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دو قومیں ہو گئی، دونوں میں کے یہاں اللہ کے صاحب اولاد ہونے کا تصور ہے، عقیدہ ہے۔ یہودی اللہ کے نبی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب جو تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ سارے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اس طرح سے یہ تین بڑے گروہ تھے، اور تینوں کے ہاں ایک کفریہ شرکیہ غلط عقیدہ، اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد کہا جاتا تھا۔ اب صاحب اولاد ہے تو بیوی بھی ہوگی، اللہ اکبر۔ یہ نعوذ باللہ یہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ایک عام تھا، اور تینوں بڑے فرقوں میں یہی تصور خاص عام میں پایا جاتا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالی نے تینوں کی تردید کی۔ اللہ فرماتے وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ؟ یہود و نصارہ اور مشرکین، بت پرست، یہ تینوں کہتے ہیں، یہ سارے گروہ، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ اللہ فرماتے سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، بیٹا بیٹی بیوی بنائے،
اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کو بیوی بیٹے بیٹی کی کوئی ضرورت، بیٹے بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑا نقص ہے اور بہت بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں. اللہ تعالیٰ کی شان کو بہت زیادہ گھٹانا ہے. آپ حضرات ذرا سوچئے کہ انسان اولاد کا محتاج ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ہمارے پاس جائیداد پراپرٹی ہے، کل ہم مر جائیں گے تو یہ جائیداد کا مالک کون ہوگا، ہماری جائیداد کون لے گا. اس لیے انسان اولاد ڈھونڈتا ہے. اگر اپنی اولاد نہیں تو کسی کی غیر کی اولاد لے کر کے اس کو پالتا ہے، اپنا منہ بولا بیٹا اور بیٹی بنا دیتا ہے. دیکھا آپ نے، یہ آپ کے مشاہدے میں ہے. انسان اگر اولاد اس کے نہ ہو، بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں نہ ہو، تو میاں بیوی دونوں سوچتے ہیں ہمارا بڑھاپا کیسے گزرے گا، کل ہم بڑھاپے ہمارے کون کام آئے گا، کون خدمت کرے گا، کون اٹھائے گا، کون بیٹھائے گا. دیکھیں اولاد کی حاجت لوگوں کو ہوتی ہے. انسان اولاد کے لیے محتاج ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو اگر آپ کہیں اللہ تعالیٰ کے صاحب، اللہ تعالیٰ بھی محتاج ہو گئے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت ہے. کتنی بڑی گستاخی ہے. انسان کو بیوی، انسان بیوی کا محتاج، بیوی شوہر کی محتاج. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، مصیبت پریشانی میں کون کام آئے گا. اب اگر کوئی کہے اللہ بھی صاحب اولاد ہے، اس کی بھی بیوی ہے، تو نعوذ باللہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ. اللہ کے متعلق اللہ کو صاحب اولاد کہہ کر کے انہوں نے اتنی بڑی اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کو اتنا ناراض کیا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. اتنی گستاخی کی بات اللہ رب العالمین کے بارے میں کرنا. اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو بیوی کی، اولاد کی، پوتے پوتی کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں. اس لیے قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت جو پڑھی گئی وہ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دنیا میں اتنے عیسائی، اتنے یہودی، اتنے مشرک ہر ایک عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے. اللہ فرماتے اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے، اے مسلمان کل کہو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کو کسی کے سپورٹ کی، کسی کی مدد کی، ساتھ کی، حمایت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. یا ایھا الناس ان اللہ غنی وانتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. اللہ تعالیٰ بے نیاز غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے. اب آپ بتائیں
ایک جملے میں اللہ نے کیا بیان فرما دیا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ آگے فرمایا لم یلد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور اللہ تعالیٰ کے ماں باپ بھی کوئی نہیں ہے، نہ اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کے اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بیوی بننے کے لائق بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، احد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ کے رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہم کو جھٹلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، ان کو کھلاتا ہوں، ان کو رزق دے رہا ہوں۔ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اس کے باوجود میں لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ جھٹلانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھٹلانا تو ایک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کریں گے، اور کچھ لوگ جھٹلانے نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہم کو جھوٹا، اللہ فرماتے ہیں ہم کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور گالی دیتے ہیں، کہتے اللہ نے بیٹا اور بیٹی کسی کو بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی گستاخی گالی ہے، لیکن اللہ فرماتے مجھ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ ہمارے ساتھ جو اتنا ہم کو غصہ دلاتے ہیں، ہمارے شان میں اتنی گستاخی، اتنی بے ادبی کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں کسی کا کھانا نہیں بند کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں، سب کو کھلاتا ہوں۔ تو دوستو، یہ ایک جملے میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، شرک سے، بیٹا بیٹی بنانے سے، ہر قسم کے نقائص عیوب سے، ہر قسم کے ظلم و زیادتی، خامی اور کمی سے۔ یہ ہے سبحانہ کا معنی۔ اسی لیے سبحان اللہ انسان کہتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی بڑی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأ المیزان، اگر کوئی انسان سبحان اللہ اور الحمد للہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ ترازو بھر جائے۔ یہ سبحانہ کا مطلب بل لہو، بلکہ لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالی کی ملکیت ہے آسمان، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ساری چیزیں، یعنی ساتوں زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالی کی ملکیت میں ہے، سب کا اللہ مالک ہے۔ اب ذرا غور کرے، بات کیا چل رہی ہے؟ یہودیوں نے کہا اللہ تعالی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین عرب نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بیٹیاں کیسے ہوں گی، یہ بیٹے کیسے ہوں گے؟ لہو ما فی السماوات والارض، یہ سب اللہ تعالی کی ملکیت میں ہیں۔ دوستو سمجھو، پہلے آپ کی اولاد جو ہوگی، آپ کا جو بیٹا ہوگا، دنیا کے اندر بیٹے بیٹی جو ہیں اولاد، یہ ملکیت نہیں ہوتے بلکہ وارث ہوتے ہیں۔ فرق ہے دوست، ملکیت، غلام۔ آپ سوچے پہلے، ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ غلام ہیں، غلام ہیں۔ غلام جب ہیں تو یہ
اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ملکیت میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، پوری مخلوقات سب اللہ اس کے رسول کے اللہ تعالی کی ملکیت میں ہیں. ساری کائنات کی چیزیں، سارے بندے، سب کا مالک. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سب کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں سب کچھ ہے. سارے انسان، سارے جنات، ساری کائنات اللہ کی ملکیت میں ہے. اس کو سمجھو کتنے اچھے انداز سے اللہ نے عقیدے کی تردید کی. عقیدہ یہودی، عیسائی، مشرکین سب کے سب اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد کہتے ہیں. مشرکین کہتے ہیں سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عزیر کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے. یہ سب اللہ فرماتے ہیں اولاد تو وارث ہوتی ہے ضمن، یہاں وارث نہیں ہے یہ اللہ کے، یہ تو سب اللہ تعالی کی ملکیت اور غلامی میں ہے. جو ملکیت میں ہوتے ہیں وہ کبھی اولاد نہیں بن سکتے. ایک طریقے سے تو اللہ نے عقلی دلیل پیش کی کہ جو تمہارا ملکیت، جو تمہاری ملکیت میں ہوتے ہیں، تمہارے غلام ہوتے ہیں، وہ کبھی تمہاری اولاد نہیں ہوتے. اولاد تو وارث ہوتی ہے. اور دوسری دلیل کیا دی؟ کس چیز کی دلیل؟ کہ اللہ تعالی کے ہاں، اللہ تعالی کوئی کسی کو اولاد، اللہ کی کوئی اولاد وہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. پہلی دلیل سب اللہ کی ملکیت میں ہے، غلامی میں ہے. جو ملکیت میں ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہو سکتا. نمبر 2 کل لہ قانتون، ساری مخلوقات اللہ تعالی کی عبادت کرنے والی ہے. اب آپ بتائیں، فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عزیر بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے. تو جو عابد ہے وہ معبود نہیں بن سکتا. سوچیں، ایک بڑی اہم دلیل دی اللہ نے. اب پوری کائنات، ساتوں زمین اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، 2 شکلیں ہیں ان کی. پہلی شکل کیا ہے؟ ملکیت ہے. اور دوسری شکل کیا ہے؟ وہ سب کے سب اللہ کے عبادت گزار ہیں. حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی عبادت کرتے رہے، عزیر نے بھی اللہ ہی کی عبادت کیا. حضرت مریم نعوذ باللہ جس کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں ظالم لوگ، وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتی رہی. تو عابد اور معبود کبھی دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اللہ معبود ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت گزار. کل لہ قانتون، اور ساری مخلوقات اللہ تعالی کی عبادت کرنے والی ہے. تو عابد اور معبود دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جو معبود ہے وہ کبھی عابد نہیں بن سکتا، اور جو عابد ہے وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا. یہ بڑی پیاری دلیل دی اللہ تعالی نے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کس کی دلیل دی؟ ان لوگوں کے لیے دلیل دی، تردید کیا جو اللہ کو صاحب اولاد. اور سوچو ذرا سا، سوچو، انسان اتنی عقل رکھتا ہے آج دنیا میں. دیکھو کیا سے کیا انسان نے ایجاد کر ڈالا، لیکن
صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکا ہو. آج جو لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو لوگ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جاتے ہیں دنیا میں کہاں کہاں کیا کتنی ترقی کر ڈالے، کیا کیا انہوں نے سمجھ لیا، لیکن آج تک عیسیٰ اور اللہ کا معاملہ سمجھ میں نہ آیا. کیوں؟ اس پر کبھی انہوں نے غور فکر نہیں کیا. یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ساری مخلوقات دو قسم کی. نمبر ایک، سب اللہ کی ملکیت، اور جو اللہ کی مملوک ہو، ملکیت میں ہو، وہ کبھی اللہ تعالی یعنی وہ مالک کے نہیں بن سکتے. ہمیشہ وہ کیا رہیں گے؟ مملوک. اولاد نہیں ہو سکتے. کیوں اولاد مملوک نہیں ہوتی؟ بلکہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ وارث ہوتی ہے. اور دوسری چیز، جتنے کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا بیٹی بنا رہے ہیں، سب اللہ تعالی کی عبادت گزار ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں. جو عابد ہوگا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا. یہ دلیل بڑی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. قانتون کے معنی عابدون، مطیعون، اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے والے. بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو. دو چیزیں ہیں. اس کا کئی معنی ہم بتا چکے، کئی مرتبہ معنی بتا چکے ہیں. بدیع، بدیع پیدا کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ ایجاد کرنے والے کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ تعالی زمین اور آسمان کا بدیع ہے، یعنی بغیر کسی سیمپل کو دیکھے، بغیر کسی نظیر کو، نقشے کو دیکھے ہوئے اپنے سے جو کوئی چیز اپنی سوچ سمجھ سے بنا دیتا، اس کو کہتے ایجاد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے بدعت ہے. جب کوئی چیز انسان نے دین کے نام پر ایسی ایجاد کیا جس کی نظیر، جس کی مثال کتاب اللہ سنت رسول میں نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نئی چیز، بدعت ایجاد کرنا. تو اللہ تعالی بدیع السماوات والارض ہے. اللہ کے نام، یہیں سے اللہ کے ایک نام بتایا گیا بدیع. یعنی اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو بنایا. تو ایسا نہیں کہ ہاں کچھ انجینئروں سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کیا ہو، ہمارا مشورہ کیا ہو، بتایا بھائی ہمیں ایسے ایسے آسمان بنانا ہے، آپ لوگ کو ایک نقشہ بنا کے دیں. نقشہ کیا کریں؟ خریدا. ہاں وہ پھر ہم بنائیں. یا کہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہو، نعوذ باللہ نہیں. سب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ایجاد کیا، بغیر کسی سیمپل اور بغیر کسی نظیر اور مثال کو دے. یہ بدیع السماوات والارض. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالی کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. بعض اہل علم نے کہا اس کا بھی تعلق اوپر والی آیت سے ہے. کس سے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مشرکوں نے کہا اللہ صاحب ہے، اور اللہ نے اپنا بیٹا بیٹی بنایا ہے. پہلے دو دلیلیں تو دے دیا کہ نہیں، کوئی اللہ تعالی کی اولاد ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جتنی چیزیں ہیں
یا تو عبادت کرنے والے عابد ہیں، عابد کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ملکیت میں ہیں۔ یہ تیسری دلیل اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات چلانے کے لیے ایک انسان کاروبار کرتا ہے، جائیداد پراپرٹی بناتا ہے، تو اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، شریک ہوتے ہیں تو مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی 2 دلیلیں دی۔ نمبر 1، بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ آج ایک معمولی سے چھت ہو، دیکھو اس کے اندر کتنے لوگوں کی مدد، سب سے پہلے انجینئر کی، اس کے بعد لیبر کی، اس کے بعد آج کل مشینوں کی، پھر سیمنٹ کی، ذرا سوچو، اینٹ کی، تابوک کی، سریے کی، کلر کی، کیا کتنی ضرورت ایک چھت کے لیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ بلڈنگ تو جانے دو، ایک چھت، ایک روم بنانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتنی مدد کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بدیع ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو بس اللہ کو اتنا ہی کہنا پڑتا ہے، کن، اے چیز بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بنانا چاہا، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، اللہ نے فرمایا کیا، کن، ہو جاؤ، بن جا، فیکون، وہ چیز فوراً بن جاتی، سامنے آ جاتی۔ جس اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا پاور ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے، ساتھی کے لیے؟ آ گئی نا؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اتنے بڑے آسمان اور زمین کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کر دیا، بغیر کسی کی مدد کی، بغیر کسی کے سپورٹ کے، بغیر کسی کیا کہتے ہیں، کسی کو دیکھے ہوئے، کسی سے مشورہ کیے ہوئے، اللہ نے بدی ایجاد کر دیا۔ تو انسان کی دعاؤں کو سن لینا، فریاد کو سن لینا، بیٹا بیٹی دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ کن فیکون۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور وقال الذین، کہتے ہیں کون لوگ؟ لا یعلمون، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ لا علم سے یعلمون ہے۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کچھ علم نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں لا علم لوگ؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالی ہم سے ڈائریکٹ کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے رسول بھیجنے کی؟ اللہ اکبر۔ جب اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ بنا لیتا ہے، تو رسول بھیجنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اللہ تعالیٰ کو؟ ہم سے ڈائریکٹ بات کر لیتا، نبی کے ذریعے کیوں پیغام پہنچواتا ہے؟ اللہ دیکھا میں نے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، آخر اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ او تأتینا آیہ،
یا اللہ تعالی ہمارے پاس کوئی نشانی بھیج دے کہ ہاں بھائی ان کو میں نے رسول بنایا ہے، تم لوگ ان کی بات مانو۔ چلو اللہ ہم سے بات نہیں کرتا، اتنا تو کہہ دے کہ بھائی ہم نے کوئی دلیل بھیج دے یا کوئی فرشتہ بھیجے، یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے کہے اے لوگو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اپنا رسول بنایا ہے، جو کہے اس کو مانو۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہم سے اللہ کیوں نہیں کرتا؟ دو چیزیں ہو گئی نا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا آية، آخر کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا؟ لیکن بات کرنے والے کون ہیں؟ لا علم ہے۔ یہاں ایک چیز بڑی سمجھنے کی ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہاں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ لا علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا، یا ہمارے پاس کوئی حجت کیوں نہیں نازل کر دیتا۔ ہاں، ان سے مراد کون سے لوگوں کہتے ہیں؟ اہل کتاب، یہود ہو نصارہ، بلکہ کہتے ہیں مدینے ایک بڑا پڑھا لکھا یہودی اجڑ آیا اللہ رسول کے سامنے، اس نے آپ سے کہنا شروع کیا، اور وہ کہتا پھر تھا اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ تو سمجھنا یہ ہے کہ اہل کتاب تو علم والے ہیں، اہل کتاب چاہے یہود و عیسائی تو علم والے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کیا کہا؟ لا علم۔ اللہ اکبر۔ لا علم ہونے کا مطلب ہے وہ علم کیا ہے؟ جو انسان اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ علم والے تو تھے نا، ان کے ہاں تورات میں، انجیل میں سب لکھا ہوا ہے، آخری نبی کی بشارت دی گئی ہے، ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالی رسول کو بھیجتا ہے، رسول سے بات کرتا ہے، یا فرشتے کے ذریعے رسول سے بات کرتا ہے، امتیوں سے اللہ تعالی بات نہیں کرتا۔ یہ سارا علم ان کے پاس موجود ہے، کن کے پاس؟ اہل کتاب، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو علم تو وہ ہے جس پر انسان عمل کرے۔ یہ تو ایسے ہیں ان کے علم سے کوئی فائدہ نہیں جو ایسی حجت بازی کر رہے ہیں۔ بات ہو گئی نا؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے اہل کتاب سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا نا، موسیٰ ارنا اللہ جہرتن کہا جاتا ہے، پرانی قوم ہے، اور آج بھی ایسے ہی۔ جب اہل کتاب یہود و نصارہ نے حجت بازی شروع کی تو مکے کے بت پرستوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، کیا؟ کذالک قال الذین من قبلہم، ان یہود و نصارہ سے پہلے بھی مکے والے ایسے ہی کہتے تھے، مشرکین عرب۔ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو محمد کے علاوہ اور کوئی ہمارے ہاں رسول بنانے کے لیے نہیں ملا۔ آخر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مالدار ہمارا فلاں آدمی، اس کے اوپر کیوں وحی نازل ہوئی؟ یہ اللہ کیوں نہیں ہمارے پاس آتا ہوتا؟ آئے ہم لوگوں کو گواہ بنائے کہ ہم نے محمد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تینوں گروہ ہو گئے، تینوں کی تردید، اہل یہود نصارہ اور مشرکین۔ اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک دوسرے سے کے مشابہ ہو گئے۔ تشابہت، مشابہ سمجھتے ہیں نا؟ تشابہت قلوبہم، سب کے دل، کس کے؟ اہل کتاب کے بھی اور بت پرستوں، مشرکوں، جاہلوں کے بھی۔ وہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ ان پڑھ ہیں، لیکن ان کو بھی ان پڑھ اللہ نے کہا کیوں؟ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور یہ تو مشرکین مکہ لا علم تھے۔ تشابہت قلوبہم، سب کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مشابہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے لوگوں کے دل کو کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ سخت۔ تو سب کے دل سخت ہو گئے۔
کن کے؟ سب کے، یہود کے بھی، نصارہ کے بھی، اور مشرک جو بھی یہ حجت بازی کرتے تھے. اللہ اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے، بتائے. ایسے جتنے حجت باز تھے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو یکساں کر دیا. سب کے دلوں پر جیسے مہر لگی تھی ویسے مشرکوں کو، ویسے یہود و نصارہ سب کے دل پر مہر لگ گئی. قد بینا الآیات، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے پاس دلیل حجت نہ آ گئی ہوں. قد بینا الآیات، ہم نے تو ساری دلیلیں، ساری نشانیاں، سارے معجزات، کھلے ہوئے روشن دلائل سب ہم نے بیان کر دیا ہے. نہیں بیان کیا ہے؟ کتنے بڑے بڑے دلائل. قد بینا الآیات، ہم نے کھول کھول کر کے روشن، کھول کھول کر کے واضح طور پر ہم نے ان کی ساری حجت بازیوں کے دلیل دے دی ہیں، ساری نشانی ہم نے بیان کر دی، دلیلیں بیان کر دی ہیں. لیکن لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہو، یقین رکھنے والی. آخر یہی آیات، یہی دلیل ہیں. ابو بکر کے سمجھ میں آ گئی، عمر کے سمجھ میں آ گئی، عثمان و علی کے سمجھ میں آ گئی، بلال اور خباب کے بھی سمجھ میں آ گئی، ساری دنیا کے سمجھ میں آ گئی. لیکن ان کے سمجھ میں ابھی تک بات نہیں آئی. کیوں؟ یہ سمجھنا نہیں چاہتے. لقوم یوقنون، جس قوم جو یقین کرنے والے لوگ تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ فرماتے ان کے لیے تو دلائل کافی ہو گئے، لیکن ان کے لیے کافی نہیں. ہمارے دلائل میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ اسی پر آج ہم ختم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ آیت نمبر 119 سے اگلے ہفتے میں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی مسجد میں کوئی شخص ہے وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسے شخص کو جو ہے جب بھی ملے ہر وقت اس کو تلقین کی جائے، یا پھر کوئی ایسا موقع دیکھ کر کے جو اس کو تلقین کی جائے؟ اور کیا دعوت کا جو طریقہ جو ہوگا اس کی کوئی حیثیت ہے دعوت میں؟ اسلام جو دعوت دینے میں جو ہے کسی کو تلقین کرنا، اس کی دعوت کی کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ ہاں، دعوت ہے، امر بالمعروف کرنا چاہیے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ اس کو بار بار کہیں، تلقین کریں، اچھے لہجے میں کہیں، اچھے انداز میں کہیں. اور اللہ رب العالمین فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے لگاتار مسلسل ہم ان کو نصیحت کرتے رہے، شاید کہ کبھی نصیحت کامیاب ہو جائے. اس لیے آپ برابر ان کو نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. اور خاص طور سے اگر آپ کے ملنے جلنے والے ہیں تو بالکل کوئی کوتاہی نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. جی سوال یہ ہے کہ اسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو کا اگر پانی کم ہو، وضو کے لیے اگر پانی کم ہو تو صرف وہ اعضاء جن کا حکم قرآن میں دھونے کو آیا ہے، وہ اعضاء وضو جس کو دھونے کا حکم آیا ہے اتنا ہی دھو لیا جائے تو کافی، مطلب کلی نہ کیا جائے، ناک میں پانی نہ چاہیے، اس کے صاف اور مدمدہ. دیکھیں، قول راجح کے مطابق ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ بہت سارے اہل علم کے نزدیک فرائض میں سے ہے، کبھی اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں ہے. پانی کم ہے، پانی کم ہے تو آپ سارے اعضاء کو دھلیں جو وضو کرتے ہیں، 3 مرتبہ کے بجائے ایک مرتبہ دھل لیں. 3 مرتبہ کوئی دھلنا ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ دھلنے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی وضو پانی اپنے اعضاء کو وضو میں دھلا ہے، بتانے کے لیے کہ ہاں اس سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے. جی اگلا سوال یہ ہے، کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عقیدہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو کافر نہیں ہوں. شیخ، عقیدے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو مسلمان کو جاننا ضروری ہے؟ عقیدے میں سب سے پہلی چیز عقیدے میں ہمیں توحید، اسلام، ایمان سمجھنا چاہیے.
ان کے حقیقت کیا ہے، ان کے ارکان کیا ہیں، ان کے شعبے کیا ہیں، اور اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کے منافی چیزیں کیا ہیں۔ توحید تو ہے، ایمان تو ہے، عقیدہ تو آپ رکھتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اب اس کے کیا لوازمات ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنا پر آپ کی توحید آپ کے ایمان میں خلل آتا ہے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو اسی لیے بے انتہا ضروری ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کریں، طاغوت سے بچیں۔ اب ایک اللہ کی عبادت بھی کرنی، طاغوت کو بھی پہچاننا ہے کہ شیطانی راستے کیا، ان کو بھی پہچاننا ہے۔ تو اس لیے آپ عقیدہ جو رکھتے ہیں عقیدہ رکھیں اور عقیدے کی دعوت دیں، عقیدے کو بتاتے رہیں۔ اب آپ ذرا بتائیں، مسلمان گھر میں پیدا ہے لیکن آج کس طرح سے شرک کر رہا ہے؟ کلمہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، چونکہ عقیدے کی تعلیم نہیں لی ہے، اس کے باوجود اس لیے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور شرک کو نہیں شرک سمجھتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام دعا مانگتے، اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچا، اور اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں کو معاف کر دی جس کو ہم جانتے ہیں، اور جس کو ہم نہیں جانتے تو جانتا ان کو بھی معاف کر دیجیے۔ اسلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے تھے؟ غلو میں غلو کیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر گھر میں کوئی منافقوں والے کام یا اس کا عادت اپناتا ہے تو اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی طرف سخت رویہ رکھنا چاہیے یا اچھا؟ جیسے کہ اللہ نے نبی کو سخت ہونے کو بولا ہے منافقوں کی طرف۔ وغلظ علیہم بولا ہے، وغلظ علیہم، وہ گھر کا اولا تو معاملہ نہیں تھا، اور یہ وہ منافقین تھے جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی کریں۔ اور اصلی منافق ایک ہے، عملی منافق ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہی ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کا باپ ہو، ایسا عمل کرتا ہے جو نفاق کی علامتیں ہیں، ہے تو منافق۔ ہم کسی کو آج منافق نہیں کہہ سکتے، حقیقی منافق وغلظ علیہم والا جو منافق ہے عقیدے کا، کیوں؟ نفاق کا تعلق دل سے ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفاق کا عمل ہے، جو کام کرتے ہوئے منافقوں کا طریقہ ہے، لیکن 100% اس کے منافق ہونے کا ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ نفاق کا تعلق دل سے ہے، یہ عمل کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہمارا کام ہے اس کو سمجھاتے رہنا، بتاتے رہنا۔ اگر آپ کے ماتحتی میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں سختی کرنے سے اس کو عبرت و نصیحت ہوگی تو سختی کریں، اور نہیں تو پیار سے، محبت سے، سنجیدگی سے سمجھائیں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ دین کے معاملے میں جو بہت سخت ہوتے ہیں اور دلیل کے طور پر بتاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کافی جو ہے سخت مزاج کے تھے، تو اس پر سے کچھ۔ عمر فاروق بہت سخت تھے، لیکن بخاری کی روایت ہے وَقَانَ وَقَّافًا عِنْدَ آیَاتِ اللَّهِ، جہاں دین کی بات آ جاتی دلیل میں جہاں ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ عمر فاروق خود دے رہے تھے، ایک عورت نے کہا عمر فاروق ایسا نہیں ایسے ہے، عمر فاروق نے اس کی بات تسلیم کر لی۔ ایک بدو ٹوکا، عمر فاروق نے کہا کیوں؟ اس نے قرآن کی دلیل پیش کی، کہا کل الناس افقہ من عمر۔ تو عمر فاروق کی شدت تھی عمل میں اور باطل کے خلاف، باطل کے مٹانے میں تھی، لیکن دلائل آ جانے کے بعد اتنے ہی زیادہ عمر فاروق نرم بھی ہو جاتے تھے۔ تو دین کی سختی ہے کہ آپ عمل کریں، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں، باطل پر ٹوکیں، باطل کو سمجھائیں۔ لوگ اس کو سختی کہتے ہیں، یہ سختی نہیں ہے، یہ سختی نہیں ہے۔ آپ گالی گلوچ کے بجائے آپ شریعت کے حدود میں اخلاق کے ساتھ وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا کے تحت آپ نصیحت بار بار کرتے رہیں، اور یہ شدت نہیں ہے، شدت کا کی جو ممانعت ہے یہ کیا ہے؟ آپ کی حق گوئی اور بے باکی ہے،
بس یہی کہ فتوی بازی آپ نہ کریں. اگلا سوال یہ ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو انہوں نے پھر جو ہے اللہ کی اولاد کیوں بنے؟ اصل میں شیطانی وسوسہ تھا. حضرت عزیر بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عقل سے کام لیا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی باپ نہ ہو. تو یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ یہ حرام کے اولاد ہیں، فلاں نجار تھا اس کے بیٹے ہیں. اور عیسائیوں نے ان کے مدافعت میں کہا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو یہ اصل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے جس کی بنا پر اس ہوتے ہیں. بعض آیت کے 2 یا 4 اسباب نزول ہوتے ہیں تو علماء کیسے اس میں جو ہے ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں؟ ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایک آیت کے نزول 10 بھی ہو سکتے ہیں لیکن 10 آپس میں اپوزٹ نہیں ہوتے. 10 اسباب ہوتے ہیں، 10 حالات پیش آئے، 10 واقعہ اللہ کے رسول تعالیٰ نے ایک آیت پیش کر دی. اب اس کو کوئی ایک نے نقل کر دیا، ہم ابھی بتائے ہم نے کئی ہیں لیکن 2 ہی ایک بیان کیے، تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. باتفاق علماء ایک آیت کئی چیزوں کے نزول کا سبب ہو سکتی ہے اگر سند صحیح ہے تب، اور اگر سند صحیح نہیں ہے تو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، سب نزول کی جو یہ حدیث آئی وہ درست ہے. جی آج یہ سوال والے دن ہے کیا کہ ویسے آ گیا؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.